کی آواز بلند کرنے پر، اس کے برخلاف فحاشی اور یعنی کے نعرے بلند کرنے ہو، اسلام آباد کے ڈی چوک کے اندر اسلام کے خلاف زہر اگلنا ہو، عورتوں کی عزت اور عصمت کو پامال کرنا ہو، سامنے بیٹھے اہلکار سارا ہی تماشا دیکھ رہے ہوتے، کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پسے پردہ حقائق کچھ اور ہے، پسے پردہ معاملات کچھ اور ہے۔ آج یہ جو مارچ میں خواتین کا مارچ ہوا ہے، عورت مارچ 8 مارچ کو، یقین جانیے فرانس کے پرچم لہرا کر اس مارچ کے اندر اللہ کی گستاخیاں کی گئی، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخیاں کی گئی، اولیاء اللہ کی گستاخیاں کی گئی، حکومت وقت کو للکارا گیا ہے۔ پس پردہ حقائق کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے جو یورپ کے دل میں کھٹکتی ہے، پاکستان کا خاندانی نظام ان کو پسند نہیں ہے، وہ چاہتی ہیں جس طرح یورپ میں آوارہ گردی ہے، نکاح نہیں چاہیے، بوائے فرینڈ چاہیے، نکاح نہیں چاہیے، بیٹے نہیں چاہیے، ہاں زنا کی اولاد چاہیے، اولڈ ہوم بننے چاہیے، بچوں کی خفالت یتیم خانوں میں ہونی چاہیے۔ وہی زہر وہ پاکستان میں اگلنا چاہتے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھے، یہ مٹھی بھر چند خواتین اور بے حیا چند مرد یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں ہے، نہ اسلام کی نمائندگی ہے، نہ پاکستان کی نمائندگی ہے، نہ اس کے اندر اخلاقیات ہے۔ اور پھر تکلیف کیا ہے؟ اس جو مارچ ہوا ہے اس دفعہ سب سے بڑی تکلیف ہے، نکاح کے خلاف زہر اگلا گیا ہے۔ کراچی میں ایک ہجڑا ہے، مردنما ہجڑا ہے، پلے کارڈ اٹھایا ہے کہ عورت کی آزادی میں نکاح رکاوٹ ہے، نکاح نہیں ہونا چاہیے، نکاح نے عورت کی آزادی کو ختم کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہی یورپ کا انداز، سڑکوں پہ چلتے ہوئے زنا کے واقعات ہے، اخلاقیات کے جنازے اتنے نکل چکے، کسی کو اپنے باپ کا پتہ تک نہیں ہے، اپنی ماں کی نشاندہی نہیں ہے، بہن بھائیوں کا نظام یورپ میں نہیں ہے، ہاں گھروں میں والدین کی عزتیں نہیں ہوتی، اولڈ ہوم میں جا کر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یورپ یہی گند پاکستان میں چاہتا ہے، نکاح ختم کرو، زنا کو ہوا دو، نکاح ختم کرو، زنا کو عروج دو۔ یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کرنے والے اس ملک میں بستے ہیں۔ اس ملک کے بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ تم کسی بھول میں رہتے ہو، تمہیں نہیں پتا یہاں کی بیٹیوں میں غیرت کتنی ہے، تمہیں نہیں پتا ان بیٹیوں میں حیا کتنا ہے، تم نہیں جانتے یہ بیٹیاں خاندانی نظام کی طرف اپنے دل میں رکھتی ہیں۔ پلے کارڈ اٹھا کر باپ پہ تان ہے، بیٹے پہ تان ہے، بھائی پہ تان ہے، خامند پہ تان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نہ باپ ہو، نہ خامند ہو، نہ بھائی ہو، نہ بیٹا ہو، عورت آزاد ہو، جب جس کا جی چاہے زنا کرتا پھرے، جب جس کا جی چاہے بربادیاں کرتا پھرے۔ محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات کیا تھے؟ عورت کے اسلام نے حقوق نہیں دیے تو دیے کس نے ہیں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اسلام نے عورت کو جو عزت عطا کی ہے تم جانتے ہی نہیں۔ اسلام نے عورت کو جو وقار عطا کیا ہے یہ وہی عورت تھی، گھر میں جھنڈا لہرایا جاتا، اس جھنڈے کا مطلب تھا جس کا جی چاہے آ کے بدکاری کرے، جس کا جی چاہے چند ٹکے دے کر اس کی عزت کا جنازہ نکال دے، جس کا جی چاہے اس کی عزت کو روند کے رکھ دے۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عورتوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہی عورت ہے، ماہواری جب آتی نا بی بی کو، حدیث میں آتا ہے
آپ فرماتے مشرکین مکہ پتہ کیا کرتے؟ جاہلیت کے دور میں اس عورت کو نا صحرا میں ایک قید خانہ، ایک کوٹری بنائی ہوتی، اس کوٹری میں اس کو بند کر دیتے، وہ ماہواری کے جو 6-7 ایام ہے وہیں پہ بسر کرتی، نہ نہانے کا انتظام، نہ کپڑے پہننے کا انتظام، ہاں قید خانے کی طرح اس کو کھانا مہیا کیا جاتا۔ جب وہ 6-7 دن گزر جاتے، علاقے سے مینگنیاں اونٹ کی جمع کر کے اس کی جھولی میں ڈالی جاتی، یہ اپنی جھولی سے مینگنیاں پکڑ کر اپنے سر سے پیچھے پھینکتی۔ لوگ سمجھتے اب اس کا گند ختم ہو چکا ہے، غلاظت ختم ہو چکی۔ اتنی تذلیل عورت کی اسلام آیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ پتہ کتنی عزت ہے؟ یہی ماہواری کے ایام ہے، میرے نبی اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے سے کھڑکی گھر کی مسجد میں کھلتی تھی، آپ کھڑکی کے پاس سے ماں عائشہ صدیقہ سر مبارک میں تیل لگا رہی ہیں۔ آما عائشہ ذرا تولیہ تو پکڑا۔ ماں عائشہ کہتی ہے محبوب میں تو مخصوص حالت میں ہوں، میں تولیہ پکڑا ہوں۔ میں انا حیزتہ کی لئی شد بیادی کی، فرمایا میری بیوی عائشہ وہ جو حالت ہے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، پکڑا تولیہ، تولیہ پکڑایا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اسلام نے عزت دی ہے بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو، اور کافر آج پاکستان میں اسلامی نظام پر اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ اور سن لو اللہ کی قسم ہے تم آمکوں کی جنت میں رہتے ہو، اللہ کی قسم ہے یہ غیرت مندوں کا ملک ہے، غیرت مند بیٹیوں کا ملک ہے۔ انشاءاللہ تمہاری چالیں یہاں پہ چل سکتی، اللہ کی قسم ہے۔ یہاں پہ بیٹیاں ہیں جو والدین کے دم کے ساتھ دم بھرتی ہیں، یہاں پہ بیویاں ہیں جو خامند کی عزت میں جنت ڈھونڈتی ہیں، یہاں پہ بہنیں ہیں جو بھائی کی عزت میں اللہ کی رضا تلاش کرتی ہیں، یہاں پہ مائیں ہیں جو والدین جو اپنی اولاد کی خدمت کر کے اللہ سے جنت چاہتی ہے۔ انشاءاللہ یورپ کا کلچر یہاں پہ آ سکتا، اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے، جائیداد میں حصہ نہیں مانتے۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو بہنوں بیٹیوں کا حصہ دباتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم اسی منبر و محراب سے حق کی صدا بلند کرتے ہیں، ہم کرتے بلند۔ یہ تو وہی مثال ہے نا، بھیڑیے درندے انہوں نے جلوس نکالا کہ بکریوں کو آزادی دی جائے، بھیڑیوں نے جلوس نکالا، درندوں نے پلے کارڈ اٹھائے کہ بکریوں کو آزادی دی جائے۔ مطلب کیا ہے؟ بکریوں کا چرواہا نہیں ہوگا، درندوں کو بھیڑیوں کو موقع ملے گا۔ یہ بھی چاہتا ہے باپ سر پہ نہیں ہوگا، بھائی ساتھ نہیں ہوگا، بیٹا نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ زنا ہوگا، زنا کی باتیں عام ہوں گی، انشاءاللہ کبھی پورا نہیں مقصد ہوگا۔ اور یہ معراج کے ایام ہے نا، معراج کا سفر ہوا ہے، معروف ترین قول کے مطابق 27 رجب کو اللہ نے معراج کروائی ہے۔ محمد پڑھے ذرا درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27 کو معراج ہوئی ہے۔ معراج ہے نا، بعد بھائی راتوں کی عبادت کرتے ہیں، دن کے روزے رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیو یقین جاننے عبادت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا کوئی کرے وہ دین بن سکتا؟ ایک اور بات ہے، آپ اگر تاریخی سیرت کی کتابوں میں معراج پڑھیں نا، ہر
مصنف نے سیرت کی کتاب لکھنے سے پہلے معراج کے سفر سے پہلے لکھا ہے. کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں معراج ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے محرم میں ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے رجب میں ہوئی ہے. ایک قول نہیں ہے, یعنی وقت کا تعین ثابت نہیں ہے, لیکن واقعہ برحق ہے. یہ سچ ہے کہ معراج ہوئی ہے, وقت کا تعین نہیں ہے. اور جب وقت کا تعین نہیں ہے تو رات کی عبادت کہاں سے آ گئی, دن کا روزہ کہاں سے آ گیا؟ یہ خود ساختہ عبادت ہے, اسلام میں گنجائش نہیں ہے. بہرحال معراج ہے نا, عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہو, آؤ میرے پیغمبر نے عورتوں کی عزت کا تذکرہ کیا ہے. سفر معراج ہے, آپ کو جنت دکھائی گئی. جنت میں میرے نبی فرماتے میں گیا نا, ایک گھر سے خوشبوئی خوشبو تھی, ایک گھر سے مہکی مہک تھی, جنت مہکی بھری تھی. اس گھر کی خوشبو سے میں نے پوچھا جبریل یہ کون سا گھر ہے, کس کا گھر ہے؟ جبریل پہنچے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ, نام اس کا ماشطہ ہے, اللہ نے جنت میں اس کا محل بنایا ہے. تم ذکر کرو گے عورتوں کے حقوق کا, یورپ بربادی کے دہانے میں پہنچا پڑا ہے, خاندانی نظام تباہ ہے. کبھی کم عمر کی شادیوں پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی پلے کارڈ اٹھا کر نکاح پہ طنز کر رہا ہے. اور ایک انٹرویو ہو رہا ہے بندے کا, اس نے کہا بھی مقصد کیا آپ کا؟ اس نے کہا جی مقصد مرد کو مرد کے ساتھ ہر کام کرنے کی اجازت دی جائے. اور گند تو آگے ہی بڑھا ہے, اجازت دی جائے. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا قوم لوط پہ اللہ کا عذاب بڑھایا ہے, سخت عذاب آیا ہے. تاریخ میں آج تک, جب سے دنیا بنی آج تک, تاریخ میں اتنا دردناک عذاب اللہ نے کسی قوم پہ نہیں بھیجا جتنا دردناک عذاب قوم لوط پہ بھیجا ہے. ان کا بھی نعرہ وہی تھا جو نعرہ 8 مارچ کو ان خواتین نے لگایا ہے. ان کا بھی نعرہ تھا ہم جنس پرستی, ان کا بھی نعرہ ہم جنس پرستی. کیا کہا تھا لوط علیہ السلام نے جب فرشتے آئے 2 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں, قوم بھاگی بھاگی آئی, اس نے دیکھا دل للچائے, بدکاری کا ارادہ ہے, حضرت لوط پریشان ہے. کیا کہا تھا؟ اور ظالموں, بیٹیاں زندہ ہیں, نکاح کرو, اپنی حاجت پوری کرو, یہ غیر فطری ہے. ہم جنس پرستی یہ زنا ہے. اس نے کہا لوط تمہیں نہیں پتا, تمہیں نہیں پتا ہماری خواہش کیا, بس ہم تو یہ نوجوان ہی چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نوجوان کہہ رہے ہیں, ابھی تک پہچان نہیں نہ پائے سے, یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. فرمایا لوط علیہ السلام کو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, آپ نہ گھبرائیں, دنیا یاد کرے گی جو ان کا حشر ہوگا. پھر ہوا کیا, فرشتے بڑے, ان کی طرف وہ لوگ زنا کی نیت سے فرشتے تھے, اللہ کے حکم سے آئے تھے, پکڑ آئی, صبح تک نکل جائے, اس بستی کو خالی کر دے. لوط علیہ السلام نکلے, چند پیروکار وہ بھی ساتھ نکلے, بیوی پیچھے ہے. بستی کے اندر فرشتوں نے پوری بستی کو زمین سے نکالا, آسمان کی طرف اڑاتے چلے جا رہے. آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, ہر مرد کا نام, ہر عورت کا نام پتھر پہ لکھا ہے, اسی پر لکھ رہا ہے, برباد ہوئے, آسمان تک پہنچے. اللہ کہتے ہیں پھر اوپر سے ہم نے پانسا پلٹا, پھر اوپر سے پانسا پلٹ کے نہ ہم نے چھوڑ دیا. پھر وہ زمین بوس ہوئی. اگلے لمحے گزرنے والا سمجھتا تھا کہ لگتا ہے صدیاں بیت گئی, یہاں پہ کوئی رہا ہی نہیں کرتا تھا. رب نے نام و نشان مٹایا, کن کا؟ ہم جنس پرستوں کا.
اس نے کہا تمہیں نہیں پتا قوم لوط پہ عذاب آیا ہے؟ تو آگے سے بدبخت پتا کیا کہہ رہا ہے انٹرویو میں، کہتا جی پھر کیا ہوا، عذاب آنا تو آ جائے۔ لیکن انشاءاللہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہے، ایجنسیوں کے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، ریڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ریڈ کریں۔ اللہ کی قسم ہم کوئی خرابی تو چاہتے ہی نہیں ہیں، پرامن شہری ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ ہے ان آوارہ مردوں عورتوں کو لگام ڈالیں۔ حکومت کا حق ہے، وہ بی بی برملا کہہ رہی ہے اللہ بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے، رسول سن لے ہمیں آزادی چاہیے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عورت کو غیرت دی ہے، عزت دی ہے۔ تم کہتے ہو جی بیٹی پیدا کی ہے تو موڈ بناتے ہو، ہم خود اس کی تردید کرتے۔ اسلام کی تعلیم پتہ کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوئی اس نے پرورش اچھی کر دی، اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ صحابی ایک پاس بیٹھے تھے، محبوب جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اس کے لیے بھی یہی پروٹوکول ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں، جس کی 2 بیٹیاں بھی ہوگی اللہ 2 کے بدلے اس کو جنت دے گا۔ اسلام ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا خیرکم خیرکم لآلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور صحابہ سن لو، میرے نبی نے کہا سن لو، انا فرمایا تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، بہترین ہوں، ان کے حقوق کا خیال کرتا ہوں۔ یہ اسلام ہے۔ تم اس نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہو، یہ اسلام ہے۔ بڑی مائی والدہ گھر میں ہے، اللہ کی قسم یہ اس کی خدمت، اس کی پوٹی پخانے کو صاف کروا کے اپنے لیے جنت تلاش کر رہا ہے۔ بیماری کے ایام میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے وجود کو خاک سے ملا رہا ہے، کس لیے؟ اللہ ان کے بدلے مجھے جنت دے گا، جنت دے گا۔ اللہ کی قسم ہے یہ پاکستان غیرت مندوں کا ملک ہے، اللہ کے فضل سے اس میں تمہاری یہ شیطانیاں نہیں چل سکتی۔ قمیضیں لٹکائی ہوئی ہیں، قمیضیں، پورا پورا لباس لٹکایا ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ لباس بھی ہمارے بدنوں پہ بوجھ ہے، مطلب کیا ہے؟ یہی کافر چاہتا ہے۔ اسلام نے تجھے پردہ دیا ہے تو پردے میں عزت ہے، پردے میں عزت ہے۔ جنہوں نے پردہ اتارا اتنا اترا کہ آج تباہی نہیں اتر گئے۔ اسلام نے پردہ دے کے عورت کا تحفظ کیا ہے، عزت دی ہے، غیرت دی ہے، حیا دیا ہے عورت کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب یہ معاشرہ کا محل ہے، معاشرہ ہے کون؟ یہاں پہ پروٹوکول ڈھونڈتے ہو، بی بی ملازمہ ہے، خادمہ، ملازمہ، خادمہ، بی بی ہے نا، پروٹوکول اسلام نے دیا ہے۔ ہائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے میں نے کہا جبریل یہ، پھر جبریل نے واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پہ گری تو کہتی ہے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے اس نے کنگھی کو اٹھایا ہے۔ اس نے یہ کہا یہ بسم اللہ اللہ تم نے میرے باپ کو کہا ہے، فرعون کو نہیں، رب تو وہ ہے جس نے مجھے اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ باپ کے پاس لے گئی، باپ نے پھر پوچھا کسے پکارتی ہے؟ اور میں وہ اللہ
جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے کہا باز آ جا، اس نے کہا ہو نہیں سکتا، رب وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، یہ بھی بی بی ہے، یہ بھی عورت ہے، پروٹوکول اس کو اسلام نے دیا ہے، غیرت دیکھ اس کی کیسی ہے۔ اس نے جلاد بلایا، کڑھائی میں تیل گرم کر کے نا اس مائی کے ایک بیٹے کو کڑھائی میں ڈالا ہے، آنکھیں بند کر ذرا تصور تو کر حالت کیا ہوگی اس مائی کی، اس والدہ کی۔ پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، دودھ پیتے بیٹے کو جب ہاتھ ڈالا نا تو مائی تو تڑپ ہی گئی، چیخ نکل گئی، قریب تھا کہ قدم ڈگمگا جاتے۔ یہ ننھا بچہ بول کے کہتا اماں جان، او میری پیاری والدہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگ نہیں گلزار ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بھی جھلسا دیا، پھر اس مائی کو ڈالا ہے۔ کیسا پروٹوکول رب نے دیا ہے۔ معراج کی رات ہے، پوری جنت میں خوشبو پھیلی ہے، کس گھر سے؟ اس عورت کے گھر سے جس نے رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے حضرت مریم صدیقہ کی سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے حضرت آسیہ کی سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے ماں خدیجہ، ماں عائشہ، صفیہ، حفصہ، زینب کی سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے زینب، ام کلثوم، رقیہ کی سیرت کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ وہ تمہارے کسی مکر و فریب میں آئیں گے، اللہ کے فضل سے یہ گہوارہ ہے اسلام کا پرچم یہاں پہ لہرائے گا، نہ کافروں کی، نہ یورپین کی، نہ انگریزوں کی کوئی چال یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اسلام زندہ باد رہے گا اور پاکستان بھی زندہ باد رہے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔